شاہین یعنی باز، کنگ آف برڈز کنگڈم، پرندوں کی دنیا کا بادشاہ، جو کہ جل تھل اور نب میں جا کر شکار کرتا ہے، رہتا ہے زمین پر، اڑان بھرتا ہے آسمانوں کی بلندیوں میں اور شکار کرتا ہے سمندر میں، جس سے صرف پرندے ہی نہیں بلکہ جنگل کا بادشاہ شیر بھی خوف کھاتا ہو، جو کہ اپنے سے کئی گنا بھاری جانوروں کا شکار کر سکتا ہو، جس کی ہمت، چالاکی اور طاقت کا کوئی ثانی نہ ہو، اسے کہتے ہیں باز۔ دوستوں، ویسے تو قدرت کی بنائی گئی ہر چیز سے ہمیں کوئی نہ کوئی سیکھ ضرور ملتی ہے، لیکن آج ہم شاہین کی زندگی سے 3 ایسے سبق سیکھیں گے جو اسے پرندوں کی سلطنت کا بادشاہ بناتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے ان لیسنز کو اپنی زندگی میں اتار لیا تو آپ کا کامیاب ہونا طے ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 1، گول سیٹنگ آف باز۔ باز جب اپنا شکار کرتا ہے تو ایک بار اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کر لیتا ہے، پھر اپنے سے بڑے شکار کو شکار کرنا ہو یا اپنے سے چھوٹے کو، یہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ وہ اپنے شکار کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا ہے۔ اگر مچھلی کا شکار کرنا ہو تو وہ سمندر کی ہر مچھلی پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ اس کا فوکس اس کے ایک ٹارگٹ پر ہوتا ہے جو اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس مچھلی کی ہر حرکت کو آبزرو کرتا ہے کہ یہ کتنی بار اوپر جاتی ہے اور کتنی بار جمپ لگاتی ہے۔ وہ اپنے شکار کو تب تک آبزرو کرتا رہتا ہے جب تک وہ شکار کر نہ لے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اندھوں کی طرح ہر طرف بھاگ دوڑ کی بجائے ایک گول سیٹنگ کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بارے میں ہر طرح کا نالج حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں کامیابی تک پہنچائے، اور اپنا ویژن کلیئر رکھنا چاہیے، اور اسے حاصل کرنے میں چاہے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئیں، کبھی پیچھے مت ہٹو، اس باز کی طرح۔ لیسن نمبر 2، ورک بیونڈ دی لیمٹس۔ جب آندھی طوفان آتے ہیں اور آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں تو یہ موسمی صورتحال دیکھ باقی سارے پرندے ڈر کر چھپ جاتے ہیں، جبکہ ایک باز ایسا موسم دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو باز انہی ہواؤں کا استعمال کرتا ہے اور اوپر اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اوپر اڑتا اڑتا اتنا اوپر اٹھ جاتا ہے کہ بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب کبھی ہمارے زندگی میں دکھ، درد، تکلیفیں اور مشکل حالات آئیں تو ان سے ڈر کر گھبرا کر بیٹھ نہ جائیں، کبھی ہار نہ مانیں، کیونکہ ہر بڑی سے بڑی مشکل بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ساتھ لے کر آتی ہے۔ بس ضرورت ہے ہمیں اس اپرچونٹی کو پہچاننے کی، اور جس دن آپ نے یہ پہچان لیا، اس دن ان بادلوں کی طرح تمہاری تمام مشکلیں، تمام رکاوٹیں تمہارے نیچے ہوں گی۔ لیسن نمبر 3، باؤنس بیک انٹری آف باز۔ جب باز باؤنس بیک کرتا ہے تو یقین مانیے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک باز کی عمر تقریباً 70 سال تک ہوتی ہے، لیکن باز جب 40 سال تک پہنچتا ہے تو اس کے ناخن پیروں میں دھنس جاتے ہیں، اور اس کے پر اس کے جسم سے چپک جاتے ہیں، اور اس کی چونچ مڑ جاتی ہے۔ آپ یوں کہہ رہے کہ وہ جسمانی طور پر بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھاری ہو جاتا ہے، شکار کرنا تو دور، وہ اڑنے کی حالت میں بھی نہیں رہتا۔ اس کا جسم تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں۔ 40 سال کی عمر میں باز 6 مہینے کے لیے ایک ہارڈ آپریشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ ان 6 مہینوں کے لیے ایک ایسے دردناک مراحل سے گزرتا ہے کہ کوئی مان ہی نہیں سکتا، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، اور کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ جینے کے لیے اتنی ہارڈ پروسیس سے بھی کوئی گزر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک پرندہ۔ اگر ہم انسانوں کو 40 سال کی عمر میں اس دردناک مراحل سے گزرنا پڑتا تو شاید ہی کوئی زندہ بچ پاتا۔ باز جب اس کنڈیشن میں پہنچتا ہے تو وہ اونچے سے اونچے پہاڑ پر جا کر اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے، اور خود ہی اپنی چونچ کو پتھر پر مار مار کر توڑ دیتا ہے، اور پھر نئی چونچ آنے کا انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ جب نئی چونچ آ جاتی ہے تو اپنے پروں کو ایک ایک کر کے نکال دیتا ہے، اور 6 مہینے تک پہاڑوں میں ایک اپاہج کی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ ڈیوریشن باز کے لیے کتنا پینفل ہوتا ہے اس کو ہم انسان شاید امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایک اچھی اور بیٹر لائف گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔
बाज की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी से माजी की बुरी यादों और बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना चाहिए ताकि हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें।